ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور بلوچستان پولیس کی جانب سے بلوچستان میں مشترکہ آپریشن شعبان کامیابی سے جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق سران ٹنکی میں تازہ ترین کارروائیوں کے دوران مزید 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے، جس کے بعد آپریشن شعبان میں مارے جانے والے خارجیوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران مجموعی طور پر 109 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، جن میں F4 رائفلیں، SMGs، راکٹ لانچر، موبائل فونز اور دیگر سامان شامل ہیں۔ بلوچستان میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان بلا تعطل جاری رہے گا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کرتے ہوئے متعدد ساحلی شہروں پر میزائل داغ دیے ہیں۔ امریکہ کا ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ چابہار، بوشہر، کشم، سرک اور بندر عباس میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ کنارک، مناب، سرک اور بوشہر میں بھی فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرون سائٹس، بحری صلاحیتیں، اسلحہ ذخیرہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فضائی اور بحری نگرانی کے ریڈارز تباہ کر دیے گئے۔ امریکی افواج نے اب تک مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹن نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا اور اب اسے اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں واقع پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے اپنے ہرمز کو تاحکم ثانی بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں متعدد بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ ایروسپیس فورسز کا بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے میں مصروف رہا۔ قطر کی وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملک کو نشانہ بنانے والا میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا یا اپنے وعدے پورے کریں یا پھر اس کی قیمت چکائیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں ایران کی اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا کہ حقیقت اب دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ کالیباف نے اپنی پوسٹ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کی تصویر بھی شیئر کی، جس میں آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے متعلق شک موجود ہے۔ تصویر میں اسلامی جمہوریہ ایران انتظامات کرے گا کے الفاظ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری مؤثر راستہ ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار اور عباس عراقچی نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ آبنہ ہرمز پہ کشیدگی کم کرنے کے لیے عمان نے نیا فارمولہ پیش کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق دنیا کے اہم ترین تیل بردار بحری راستے پر جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے 2 الگ الگ بحری راستے قائم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمان کے وزیر خارجہ بدر بسیدی نے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کے تحت بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے طریقہ کار پر غور کیا۔ تمام تجارتی جہازوں کے لیے پہلے کی طرح آزادانہ کھلا رہے گا، جبکہ شمالی راستہ جو ایران کی سمندری حدود میں آتا ہے وہاں سے گزرنے والے جہاز کو پہلے ایران سے باقاعدہ اجازت لینا ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق کسی بھی راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں پر کسی قسم کا ٹیکس یا ٹول عائد نہیں کیا جائے گا۔
قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کی تصدیق قطر کے امیری دیوان نے سرکاری بیان کے ذریعے کی۔ قطر کا شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر 4 روزہ سوگ کا اعلان۔ اس دوران قطر بھر میں قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ قطر میں 13 جولائی سے تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں میں تعطیلات کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کو جدید قطر کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے معیشت، تعلیم، سفارتکاری، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں نمایاں ترقی کی۔ انہوں نے 1995 میں قطر کی حکومت سنبھالی تھی اور 2013 میں اقتدار اپنے صاحبزادے شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے حوالے کر دیا تھا۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال کی خبر کے بعد قطر سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر انسانی حقوق اعظم نصیر تارڑ نے ایران کی نائب صدر خواتین اور خاندانی امور ڈاکٹر زہرا بہروز اظہر اور سعودی عرب کی فیملی افیئرز کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر میمونہ الخلیل سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں خواتین کے حقوق، خاندانی نظام، OIC کے پلیٹ فارم پر تعاون اور باہمی تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی نائب صدر ڈاکٹر زہرا بہروز اظہر نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار، ثالثی اور سہولت کاری کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ایران کے تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ملاقاتوں میں پاکستان، ایران اور سعودی عرب نے OIC کے پلیٹ فارم پر خواتین کو بااختیار بنانے، خاندانی نظام کے استحکام اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کو بتائیں کہ 4 اکتوبر کے معاہدے کے تحت کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات منظور کیے گئے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد کی جانب مائل ہوئی۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس کی DIG عرفان مسعود کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو قانون کے مطابق کالعدم قرار دیا گیا۔ حکومت کی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے بند راستے کھول دیے جائیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رویے پر ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ حکومت نے مذاکرات سے مسائل کے حل کو ترجیح دی۔ راولاکوٹ ملحقہ علاقوں کو ملانے والی شاہراہوں کو بلاک کیا۔ DIG عرفان مسعود نے کہا کہ مسلح افراد کی فائرنگ سے سیکورٹی اہلکار اور شہری بھی زخمی ہوئے۔ آمد و رفت بحالی کے لیے رکاوٹیں ہٹائی گئیں تو مسلح افراد نے سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری شہریوں کا تحفظ ہے۔ بھارت ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ پاکستان کو جنگ شروع کرنی پڑے۔ مودی یہ نہ سمجھے کہ پاکستانی قوم چپ بیٹھ جائے گی۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کی ہندوستان کو للکار۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلاول بھٹو مارکا حق کے وقت سے اس معاملے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مودی کو کہا تھا اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں بہے گا تو تمہارا خون بہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی ایسے اقدامات سے نہیں جنگ چھیڑنے کا آغاز کرا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بحری ٹاسک فورس نے پاکستانی بندرگاہوں میں اہم آپریشنل کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت سے اہم اصلاحات کا نفاذ مکمل ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن سمیت تمام متعلقہ اداروں کی شمولیت سے کنٹینرز کی مہم منظم تہ بندی، کسٹمز معائنے میں آسانی اور بندرگاہوں کو ماسٹر پلان کے مطابق اثر نو ترتیب دینے کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طویل عرصے سے رکے ہوئے کنٹینرز کی کلیئرنس بھی تیز کی گئی ہے اور مستقبل میں مسائل سے بچاؤ کے لیے کنٹینرز کی آمد سے قبل پیشگی GD فائلنگ کی سہولت متعارف کرائی گئی ہے، جبکہ کسٹمز رول 554 پر عمل درآمد کے تحت 24 گھنٹے فعال الگ معائنہ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ جدید آلات اور اضافی افرادی قوت کی مدد سے کارگو کی ڈی اسٹفنگ اور ری اسٹفنگ کا عمل بھی تیز کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بحرین کا ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ خواجہ نے جنیوا میں بحرین کے وزیر ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن شیخ عبداللہ بن احمد الخلیفہ سے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان نے بحرین کو IT، غذائی تحفظ، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع
OSIFC के तहत फराहम की जाने वाली सहूलतों से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने IT, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल राब्तों, जिद्दत, महारत के तबादले और मुश्तरका मनसूबों के जरिए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। टेक्नोलॉजी के शोबे में शराकत दारी को वसअत देने के अज़्म का भी अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को निशान खिदमत अदा करने की मंजूरी दे दी। यह एज़ाज़ बैनुल मज़ाहिब महंगी, एतदाल पसंदी के फ़रोग़, उम्मत मुस्लिमा के दरमियान ताउन के इस्तेहकाम और आलम इस्लाम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को इस्लामियात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के शोबों में एज़ाज़ी डॉक्टरेट अता करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबे में तालीमी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक सरकारी स्कूल में ख़ुद क्लास लेने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में स्कूल एजुकेशन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल निज़ाम, पंजाब भर की ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन और डिजिटल मैपिंग के हवाले से तजावीज़ पेश की गई हैं। इस मकसद के लिए बाकायदा तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत भी जारी की गई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता 2 साल 4 माह के दौरान सरकारी स्कूलों में 41 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ हासिल कर लिया गया है, जो हालिया बरसों में हकीकी दाखिलों का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। इजलास में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी डिजिटल निज़ाम के जरिए करने का फैसला भी किया गया, जिसके तहत 1,38,000 असातिज़ा के बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे। कराची में फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों शहरियों की बैंकों से रैकी करके लुटवाने वाला बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ गया। इस हवाले से जान लेते हैं आरिफ हबीब से। जी आरिफ हबीब, बताइएगा, अहम मुजरिम पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई सामने आई है। शहरियों से बैंकों से रेकी करके लुटवाने वाला बारिश मुलजिम जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ बैंकों से रकम लेके निकलने वाले वारदात का शिकार हो तो बैंक में ये बाबा जो है रेकी करता पाया गया। अब मुलजिम की जानिब से गेटअप इस तरह का रखा गया था कि किसी को भी मुलजिम पे शक निवाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों ऐसी वारदातें हैं जहाँ पर मुलजिमान जो है वो शहरी जो इन मुलजिमान की जानिब से लूटे गए। 2 साल कबल DSP की रेकी करके थाना लिबर्टी के हदूद में भी 8 लाख रुपए की डकैती की, जिससे कुछ घुस का माल लिबर्टी चौक के करीब 6.5 लाख रुपए की डकैती में भी यही गैंग मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक दर्जनों वारदातों का मुलजिम ने एतराफ़ भी किया है, जबकि फिरोजाबाद पुलिस का कहना है कि मुलजिम का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी मंजर आम पे आ चुका है, जो एनकेए ने हासिल किया है। ये मुलजिम जो है बारिश डकैती के दौरान का एक कत्ल में भी मुलव्विस है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज है और मुलजिम के मजीद जो साथी हैं गिरोह के, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामार जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी है। ठीक है आरिफ हबीब, अपडेट करने का शुक्रिया।